أعاهد الله أن أكون مخلصا أعاهد الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. محترم حضرات اور خواتین اسلام اور پیارے بچوں، جملہ تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے۔ عبادتیں ہم اسی کے لیے بجا لاتے ہیں۔ سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن حکیم ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کی ملاقات میں ہم ایک بہت ہی بھیانک جرم اور کبیرہ گناہ، جس کے نقصانات دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں، جس گناہ کا مرتکب دنیا میں رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں دوزخ کے عذاب میں جھونک دیا جاتا ہے، ایسے جرم سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں ہم باتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ جرم جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ غیبت ہے۔ غیبت یہ ایک ایسا جرم ہے، کیا پڑھے لکھے کیا ان پڑھ، کیا مرد کیا عورتیں، کیا بڑے کیا جوان کیا بچے، لگ بھگ سب کے سب اس جرم میں مبتلا اور ملوث ہیں، الا ماشاءاللہ، سوائے چند لوگوں کے، سوائے چند اللہ کے نیک بندوں کے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہماری زبان ہے۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے انسان اپنی معافی ضمیر کو سامنے والے کے لیے ادا کرتا ہے، مخاطب ہوتا ہے۔ اس زبان سے آدمی اپنی ضروریات اور اپنے مطالبات پورے کرتا ہے، لیکن افسوس اس زبان کا لوگ صحیح استعمال کے بجائے غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ زبان سے قرآن حکیم کی تلاوت ہونا چاہیے، اس زبان سے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اس زبان سے جائز الفاظ اپنی زبان سے نکالنا چاہیے۔ الغرض اس زبان کا صحیح فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے، لیکن صحیح فائدہ بہت کم اٹھایا جاتا ہے، اور اس زبان سے غلط کاریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس زبان سے لوگ غیبت کرتے ہیں، اس زبان سے چغلی کرتے ہیں، اس زبان سے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس زبان سے گانے گاتے ہیں، اس زبان سے گالی گلوچ کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، دوسروں کی تحقیر کرتے ہیں، مسلمان بندے کی تکفیر کرتے ہیں، اور سامنے والے کو نیچ کرتے ہیں۔ فخر و مباحات کے الفاظ اس زبان سے نکالتے ہیں جو اسلام ناپسند کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زبان کا صحیح استعمال کریں۔ قیامت کے دن لوگ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ وہ منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بیان کرتے ہوئے فرمایا الا علی حصائد السنتہم، یہ یعنی لوگوں کے دوزخ میں جانے کی ایک بڑی تعداد ان کی زبان کی کٹائی ہے۔ حصائد کہتے ہیں کٹائی، کٹائی، اور حسید اس درانتی کو کہتے ہیں جو کھیتی کاٹتی ہے۔ یعنی مطلب وہ درانتی
جانتی یہ نہیں جانتی یہ پودا کس چیز کا ہے، اس کو نہیں معلوم اس کا کام کاٹنے کا. وہ درانتی یہ نہیں جانتی یہ پودا سوکھا ہے یا کچا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم، اس کا کام صرف کاٹنے کا ہوتا ہے. اور وہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دوزخیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے ان کے زبان کی وجہ سے ہے. یعنی مطلب زبان جس طریقے سے وہ کھیتی یہ کیا چیز ہے نہیں معلوم، وہ درانتی کاٹتی جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے ان کی زبانیں نہیں جانتی کہ کئی سے جملے وہ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں خیر کے یا شر کے. اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے سورہ احزاب میں والذین، اور وہ لوگ یؤذون المؤمنین والمؤمنات، مسلمان مومن مرد اور مومن عورتوں کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر مکتسبو، بغیر کسی جرم کے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، یقینا انہوں نے الزام تراشی کی ان پر اور بہت بڑا جرم ان کے ساتھ کیا، بہت بڑا گناہ ان کے ساتھ کیا. یہ اللہ تعالی فرماتا ہے. دیکھیے بخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے، باب فی حفظ اللسان، باب باندھا گیا ہے. یعنی رقاق دلوں کو نرم کرنے والی احادیث ایک جگہ پر جمع کر کے امام بخاری رحمہ اللہ اس کا نام کتاب الرقاق. اور یہ باب احادیث کی تقریباً ساری کتابوں میں موجود ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں باب ما جاء فی حفظ اللسان، کہ زبان کی حفاظت میں یہ باب ہے. حدیث سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، اس کی ضمانت دے دے کہ میں اس زبان کی حفاظت کروں گا، وما بین رجلیہ، اور دو رانوں کے درمیان، دو پیروں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی یہ ضمانت دے دے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، میں ایسے آدمی کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس حدیث کے اندر دو باتیں بتائی گئیں، دوسری بات کو ہم فی الوقت چھوڑ دیں گے، لیکن پہلی بات پہ ہم بحث کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے جو اس کی حفاظت کرنے کی ضمانت مجھے دے گا، میں جنت کی ضمانت اسے دیتا ہوں. آج دوسرے ٹکڑے پر لوگوں کی حفاظت ہے، یعنی لوگ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الحمدللہ ہم میں سے بے شمار لوگ باقاعدہ اس کی حفاظت کا بہت بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ پہلی چیز کی طرف ہم آتے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں. زبان کی حفاظت، یہ زبان سے گالی گلوچ ہو جاتی ہے، یہ زبان سے لعن طعن ہو جاتے ہیں، یہ زبان سے بڑی بڑی برائیاں لوگ کر بیٹھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زبان کی وجہ سے لوگ جنت سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے زبان کی حفاظت کرو. یہ زبان تمہیں حفاظت کریں گے تو تمہیں جنت ملے جائے گی. اور آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات سے دوری کے نتیجے میں ہماری زبانوں سے لعن طعن، گالی گلوچ، غیبتیں، گانے بجانے اور ایسے جملے جو بجائے صلہ رحمی کے قطع رحمی پہ ابھارتے ہیں، یعنی ایسے جملے اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں جس سے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، خاندانوں کے درمیان ایک آگ لگ جاتی ہے، یہ زبان ہی کی وجہ سے. اب آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات کی مشہور روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من صمت نجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے تھے، یعنی ایسے کلمات دیے گئے تھے جو کلمہ مختصر ہوتا تھا لیکن اس کے اندر اس کا معنی، اس کا مفہوم اپنے اندر سمندروں کو لیے ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہا وہ آدمی نجات پایا. دیکھیے ہماری خاموشی میں نجات ہے. ضرورت پہ بات کرنا، جہاں جتنی ضرورت ہے اسی قدر
زبان چلانا، بے جا زبان چلانا ہماری نجات خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے ترمذی کتاب الزہد کی ایک روایت ہے، راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مشہور راوی، وہ فرماتے ہیں کہ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات فقال امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اخرجہ الترمذی فی کتاب الزہد باب ما جاء فی حفظ اللسان۔ یہ راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین باتیں بتائے، تین نسخے بتائے۔ امسک علیک لسانک، پہلی بات اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ دوسری بات ولیسعک بیتک، تمہارا کام جب ختم ہو گیا تو تمہارا ٹھکانہ تمہارا گھر ہونا چاہیے۔ تیسری بات وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو۔ یہ تین باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ ذرا دیکھیں، ان تین باتوں پر ذرا غور کریں کہ عام طور پر آدمی کی نجات جو خطرے میں ہے وہ ان تین چیزوں کی حفاظت نہ کرنے کی بنیاد پر ہے۔ لوگ زبان کو قابو میں نہیں رکھتے، ارے میں کیا بول رہا ہوں یہ نہیں سوچتے، ارے میں جو بول رہا ہوں میرے سامنے آخر کون لوگ ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، میں کس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں اور میرے سامنے کون لوگ یہ گفتگو سن رہے ہیں، یہ کچھ خیال اس کو نہیں ہے۔ زبان ہے چلا رہا ہے، یہ زبان قابو میں نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کی نجات خطرے میں ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جو بتائی گئی ولیسعک بیتک، تمہارا کام جب ہو جائے تمہارا ٹھکانہ تمہارا گھر ہونا چاہیے۔ دیکھیے آج اس حدیث کے اس ٹکڑے پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی نجات برباد ہو گئی۔ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، کیوں؟ شک کی بنیاد پر۔ چوری نہیں کیا لیکن چور کے ساتھ چائے پی رہا تھا، لوٹ مار نہیں کی لیکن لٹیرے کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، شک کی بنیاد پہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا نسخہ بتائے، نجات ہونا ہے، تمہارا کام ختم ہو گیا باہر، تمہارا ٹھکانہ تمہارا گھر ہونا چاہیے۔ تیسری چیز وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو، استغفار کرو، توبہ کرو۔ لوگوں کے گناہوں کو گننے کے بجائے وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر وہ خامی ہے، اس پر وقت برباد کرنے کے بجائے اپنے گناہوں کو یاد کرو اور ان گناہوں پہ رو، استغفار کرو، اس کے اندر تمہاری نجات ہے۔ ہاں اگر لوگوں کے اندر برائیاں ہیں اکیلے میں جا کے ان کی اصلاح کرو، یہ اجر کا کام ہے، یہ امر بالمعروف کا کام ہے، لیکن ان کے پیٹھ پیچھے ان کے گناہوں کو گنانا لوگوں کے سامنے، یہ تمہاری نجات خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دیکھیے ترمذی کتاب الزہد کی ایک اور روایت ہے، ہم اس روایت کو بھی سن لیں گے، یہ زبان کیا چیز ہے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا، أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان۔ کتاب الزہد ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب صبح کرتا ہے، آدمی جب صبح کرتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، یہ تمام اعضاء بدنی، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارا سر،
ہمارا پیٹ، ہماری پیٹھ، یہ تمام اعضاء بدنی زبان کے آگے عاجز ہو جاتے ہیں۔ روزانہ صبح میں زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اور عاجزی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اتق اللہ، ہمارے تعلق سے اے زبان تو اللہ سے ڈر، تو بچ کے رہے، اس لیے کہ فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ، ہم سارے کے سارے تیرے تابع ہیں، ہم سارے تیرے تابع ہیں۔ ان استقمت استقمنا، اے زبان اگر تو صحیح رہے گی ہماری سلامتی ہے، اے زبان اگر تو بگڑ جائے گی ہماری خرابی ہے۔ ان آوججنا، اگر تو بگڑ جائے گی اے زبان تو اس کے اندر ہماری خرابی ہے۔ یہ ترمذی کتاب الزہد کی روایت ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے حدیث کا؟ دیکھیے یہ تمام اعضاء یہ بول رہے ہیں کہ تو اگر صحیح رہے تو ہماری سلامتی ہے، تو اگر بگڑ جائے تو ہماری خرابی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا اور زبان چلتی ہے، اور زبان چلنے کی بنیاد پر آدمی گالی گلوچ پہ اتر جاتا ہے اور گندی گندی باتیں اپنی زبان سے نکال دیتا ہے۔ جب یہ گندی گندی باتیں اپنی زبان سے نکالے گا تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی۔ جب لڑائی ہوگی، ہاتھا پائی ہوگی، مار توڑ ہوگی، اور غلطی کس نے کیا؟ زبان نے کیا۔ اور مار کہاں پڑ رہی ہے؟ سارے بدن پہ مار پڑ رہی ہے۔ اس واسطے یہ سارا بدن زبان کے آگے روزانہ صبح عاجز ہوتا ہے۔ یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بخاری کتاب الرقاق کی ایک اور روایت ہے، راوی مشہور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے کتنی پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم، اخرجہ البخاری فی کتاب الرقاق باب فی حفظ اللسان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ، ایک بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، ایک لفظ نکالتا ہے، ایک جملہ نکالتا ہے من رضوان اللہ، اور وہ جملے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا جملہ وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ لا یلقی لہا بالا، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کو کس قدر راضی کرنے والا جملہ اپنی زبان سے میں نے نکال دیا ہے، اس کا اس کو خود علم نہیں ہوتا۔ یرفع اللہ بہا درجات، اس جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ درجات کا بلند ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انہی درجات کی وجہ سے جنت کے اندر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جنت کے اندر درجات ہوتے ہیں، کوئی جنت المأوا میں ہے، کوئی جنت الخلد میں ہے، کوئی جنت نعیم میں ہے، اور اسی طریقے سے کوئی جنت النہر میں ہے، کوئی جنت الفردوس میں ہے۔ یہ جنت کے درجات اور جنت کے مقامات یہ آدمی کی نیکیوں کے درجات کے لحاظ سے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ، اس کے مقابلے میں آئیے، اس کے برعکس بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اب وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کس قدر اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ میں نکالا ہوں، یہ اس کو خود اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی زبان اٹھے تو گالی، بیٹھنے پر گالی، چلنے پر گالی، ہر بات پہ گالی یا بری بات، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ان کی زبانوں سے نکلتی رہتے ہیں۔ اور بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، ان کی زبانوں پر ہمیشہ اللہ اکبر، بسم اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہی ان کی زبانوں میں رہتا ہے۔ یہ لوگوں کی قسمیں ہیں۔
اور وہ بندہ جو اپنی زبان سے کیا بری بات، اللہ کو ناراض کرنے والی بات نکال دیا، اس کو خود اس کا احساس نہیں ہوتا، یحوی بہا فی جہنم، اللہ تعالیٰ اس جملے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے، جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے. یعنی ابھی اس کی وفات نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ جہنم کو اس کا مقدر بنا دیتا ہے. یہ زبان ہے. اس لیے آپ بھی کو یہ چاہیے کہ اپنی زبان سے اللہ کو راضی کرنے والے کلمات کو نکالیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات نہ نکالیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ناراضگی کے جملے ہمیں دوزخ میں لے جا رہے ہیں. ایسے جملے نکالنا چاہیے جس سے ہمارے درجات بلند ہوں. اور اس حدیث سے معلوم ہے کہ جو لفظ بولنا ہے وہ سوچ کے بولنا ہے، سمجھ کے بولنا ہے. اب آئیے، یہ زبان ہی ہے جس سے غیبتیں ہوتی ہیں، اور یہ زبان کی وجہ سے قتل و غارت گری بھی ہو جاتی ہے. ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے. دیکھیے، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلامی افضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اندر جو سب سے افضل خوبی ہے وہ مجھے بتائیے، افضل اسلام بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ دوسرے مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہیں. یہ افضل اسلام ہے، یہ اسلام کی عظیم خوبی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. گالی زبان سے نکلتی ہے تو زبان کی حفاظت کرنا ہے. ذرا سا جھگڑا ہو گیا تو لوگ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں. یہ کتنی بری بات ہے. اور اس حدیث کے اندر ذرا غور کیجیے آپ، پہلے گالی کا ذکر ہوا، اس کے بعد میں قتل کا ذکر ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان سے نکلنے والی گالی اتنے بڑے جھگڑے کھڑے کر سکتی ہے جس سے قتل و غارت گری کی نوبت آ سکتی ہے. اس حدیث پہ غور کریں گے تو یہ نتیجہ سامنے آئے گا. اور اسی واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. یہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے. یہاں پر غیبت کا ذکر آ گیا. دیکھیے اب ہم اصل موضوع پہ آ رہے ہیں. یہ غیبت کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. یعنی بہت زیادہ گمان کرنے سے بچنے کا مطلب کیا کم گمان کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو جو بول رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بولنے کا اسلوب ہے. یہ بہت زیادہ گمان سے بچو. ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بہت زیادہ گمان گناہ ہوتے ہیں. اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. بہت زیادہ گمان کر، ایاکم والظن، گمان سے بچو. ایاکم صیغہ تحذیر ہے. گمان سے بچو اس لیے کہ گمان جھوٹ ہوتا ہے. ہم کسی آدمی پہ گمان کیے، ہماری چیز چوری ہو گئی، ہم نے گمان کیا کہ فلاں ہمارے بھائی نے لیا ہوگا. اگر وہ نہیں لیا ہے تو ہم پہ کتنا بڑا گناہ ہے معلوم؟ الزام کا گناہ ہے، بہتان کا گناہ ہے. یہ بہت بری بات ہے. گمان اس سے بچنے کی تاکید اسلام کرتا ہے. قرآن حکیم یہ حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. فإن بعض الظن اثم، اس لیے کہ گمان بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو. جاسوسی، وہ کہاں گیا ہوگا، کدھر گیا ہوگا، وہ کب آیا، وہ کیوں آیا، وہ کس سے ملا تو کیوں ملا، بات چیت کیا تو کیا گفتگو کیا. کسی کی ٹوہ میں پڑنا، تجسس کرنا، یہ اسلام اس سے روکتا ہے کہ اسے نہیں کرو.
ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہیں کوئی یہ پسند کرے کہ اپنے مسلمان بھائی کے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ فکرہتموہ، اس کو تو تم ناپسند ہی کرو گے. واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور یہ غیبت جیسے جرم سے باز رہو، یہ غیبت جیسے جرم سے دور رہو. ان اللہ تواب الرحیم، اگر تم اللہ سے ڈریں گے، توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا اور تم پر رحم فرمانے والا ہے. غیبت کرنے سے اس آیت کے اندر روکا گیا، اس آیت کے اندر منع کیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے ایسے انداز میں سمجھایا کہ غیبت نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ اللہ تعالیٰ غیبت کو جو ہے تین کراہتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ غیبت جس چیز سے زیادہ بری ہے اس چیز کو تین کراہتوں میں جمع کر کے لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کی ہے. مردار بھائی کا گوشت، پہلی بات، کوئی انسان کسی انسان کے گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتا، اور وہ بھی زندہ انسان کا نہیں بلکہ مردہ انسان کا. یہ دوسری کراہت ہے. اور تیسری کراہت اس کے اندر یہ ہے، اور وہ مردہ انسان کوئی غیر نہیں، تمہارا بھائی ہے. تم اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کیا کھانا پسند کرو گے؟ جب وہ نہیں پسند کرے تو غیبت تم کیوں کرتے ہو؟ غیبت اس سے بڑھ کر گناہ ہے، غیبت اس سے زیادہ بری چیز ہے. یہ سمجھنے کی بات، ضرورت اس بات کی ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں، پہلے وہ سمجھ لیں، وہ اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. قال ذکرک اخاک بما یکرہ. قیل افرأیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان فی اخی ما اقول؟ قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ. رواہ مسلم. یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت، اے صحابہ کرام، کیا تم کو معلوم ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اتدرون ما الغیبہ، کیا تم کو معلوم ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. صحابہ کرام کو جب کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی تھی تو وہ اندھیروں میں تیر نہیں چلاتے تھے، بلکہ سیدھے سے بول دیتے تھے ہمیں معلوم نہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا اسلوب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ کرام نے وہی جواب دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ غیبت کسے کہتے ہیں. ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کا ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے وہ اوصاف بیان کرنا، اس کے بدن کے تعلق سے، اس کی حیت کے تعلق سے، اس کی بیوی کے تعلق سے، اس کے باپ کے تعلق سے، اس کے بیٹے کے تعلق سے، اس کے بات کرنے کے انداز کے تعلق سے، اس کے عیب کے تعلق سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو لے کر اس کی پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کرنا، اگر سامنے وہ سن لے تو اس کو ناپسند کرتا. یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے، بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں، بے شمار لوگ اس میں ملوث ہیں. علامہ حالی رحمہ اللہ نے فرمایا مجالس میں غیبت کا زور اس قدر ہے کہ آلودہ اس خون میں ہر بشر ہے. نہ بھائی کو بھائی سے یہاں درگزر ہے، نہ ملا کو نہ صوفی کو اس سے حذر ہے. کوئی اس سے بچ کے نہیں ہے.
لوگوں کی اکثریت اس میں ملوث ہے. یہ غیبت بہت بری بات ہے. ذکر کا اخا کا بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر کرنا اس کی پیٹھ پیچھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو. صحابہ کرام نے کہا قیل، کہا گیا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، میں اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے وہ باتیں کروں جو اس کے اندر موجود ہیں، وہ باتیں اس کے اندر موجود ہیں، وہ اگر میں کروں تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، جو تم بول رہے ہیں تمہارے بھائی کے پیٹھ پیچھے، اگر وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، وہ باتیں وہ اوصاف اس کے اندر موجود ہیں، تب تو تم نے اس کی غیبت ہی کیا. اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اگر وہ چیزیں وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اگر وہ چیزیں وہ اوصاف اس کے اندر نہیں ہیں جس کو تم بیان کر رہے ہو اس کی پیٹھ پیچھے، فقط بہتہ، وہ تو بہتان ہے، وہ تو الزام ہے. ہاں وہ الزام ہے، جو چیزیں ہیں اسی کو بیان کرنا اس کو غیبت کہتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کسے کہتے ہیں بتایا. اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے مردوں کی جماعت، تم میں کوئی کسی مرد کا مذاق نہ کرے. ممکن ہے جن مردوں کا تم مذاق کر رہے ہیں وہ مرد اللہ کے پاس تم سے زیادہ بہتر ہوں، عبادات میں، ذکر و اذکار میں، نوافل میں، اللہ سے قربت کے وسائل میں تم سے زیادہ بہتر ہوں گے، تم ان کا مذاق کر رہے ہو. یہ کتنی بری بات ہے تمہارے لیے، ایسے نہیں کرو. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اے عورتوں کی جماعت تم میں کوئی کسی عورت کا مذاق نہ کرے. ممکن ہے جن عورتوں کا تم مذاق کر رہے ہیں وہ عورتیں اللہ کے پاس تم سے زیادہ قریب ہوں، بہتر ہوں. یہاں پہ ایک بڑی عجیب بات ہے، ایک نکتہ ہے. یہاں پر قرآن حکیم کے اندر جہاں مردوں کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے اندر عورتیں بھی آ جاتی ہیں. جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ اقیموا یہ مردوں کے جیسے رہا ہے، لیکن اس کے اندر عورتیں بھی آ جاتی ہیں. اے مردوں اور عورتوں نمازوں کی پابندی کرو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے رجوع ہو. اگرچہ کہ صیغہ مردوں کا ہے لیکن اس کے اندر عورتیں خود بہ خود آ جاتی ہیں. اس کا اصول ہے التغلیب علی العقلاء. لیکن یہاں پر مردوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے، الگ سے کیا گیا، جبکہ قرآن حکیم میں ایسا اسلوب بہت کم جگہوں پر ہے کہ مردوں کے بعد پھر عورتوں کا ذکر کیا گیا. اس لیے کہ یہ غیبت، یہ مذاق، یہ لعن طعن ایک ایسا وصف ہے جو مردوں سے کہیں زیادہ عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اے عورتوں کی جماعت کہ تم جو ہے کسی عورتوں کا مذاق نہ کریں، ان کی غیبت نہ کریں. کسی محفل سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد جو ہے کسی کو موضوع بحث بنا کے بیٹھ گئے. وہ لباس ایسے پہنی تھی، وہ ایسے بیٹھتی ہے، وہ ایسے اٹھتی ہے، وہ اتنا کھاتی ہے، وہ ایسے کھاتی ہے، اس کی گفتگو کا انداز ایسے ہے. اس طریقے سے عورتوں کی جماعت تم جو ہے عورتوں کی غیبت نہ کرو، ان کا مذاق نہ کرو. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے وہ تم سے زیادہ بہتر. ولا تلمزوا انفسکم، اور لعن طعن نہ کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برے جملوں سے نہ پکارو، برے لقب سے نہ پکارو. اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ مجھے ان جملوں سے پکارا گیا تو ان کو دکھ ہو، ان کو تکلیف ہو. اس سے قرآن حکیم ہمیں منع کرتا ہے، قرآن حکیم ہمیں روکتا ہے. اس لیے کہ ایک مسلمان کی عزت
اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے. ایک مسلمان کا احترام اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ پر نظر ڈالے. نظر ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خانہ کعبہ تو کس قدر پاک ہے, تیری خوشبو کس قدر پاکیزہ ہے, تیرا مقام کس قدر بلند ہے, تیرا رتبہ کس قدر اونچا ہے. لیکن ایک مسلمان کی جان, اس کا مال, اس کی عزت اللہ کے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ لائق احترام ہے. اللہ اکبر. یہ ایک مسلمان کی شان ہے, یہ کسی انسان کی نہیں, مسلمان کی. اس لیے کہ ایک مسلمان اپنے خالق کا ذکر کرتا ہے, اپنے خالق کو یاد کرتا ہے, اپنے خالق کی پاکی بیان کرتا ہے, اپنے خالق کی حمد بیان کرتا ہے, اپنے خالق کی توحید بیان کرتا ہے, اپنے خالق کی بڑائی بیان کرتا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. یہ ایسے تسبیحات, تحمیدات, تکبیرات, تحلیلات کرتا ہے. ایک مسلمان کی عزت اللہ کے پاس بہت بڑی ہے, بہت زیادہ ہے. اس لیے کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا. ہاں, تکلیفیں عام طور پر زبان سے ہوتی ہیں. تلوار کے زخم مٹ جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں مٹتے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کرنے کی تاکید کی. لیکن اس کے برعکس جو لوگ مسلمانوں پر ظلم و غیبت کر کے ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں, ان پہ لعن طعن کرتے ہیں, ان کے ذکر کو اٹھا کے موضوع بحث بنا لیتے ہیں اور اپنی وقت گزاری کا ذریعہ اس کو بناتے ہیں, یہ بہت بری بات ہے. ایک مسلمان کی تکلیف میں اس کا تعاون کرنا چاہیے, نہ کہ اس کی پیٹھ پیچھے اسے مذاق بنانا چاہیے, اس کی غیبت کرنا چاہیے. یہ اسلام میں کسی قدر یہ چیز پسند نہیں ہے. اور اسلام کے اندر تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی غیبت کا کہاں تک اس کی قباحت کو بیان کیا. ایک مسلمان کی غیبت کی قباحت اور شناعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک بیان کیا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے, ایک خچر مرا ہوا تھا, سڑ گیا تھا, بدبو اس کے اندر سے پھیل گئی تھی, مرا ہوا خچر. اس کے اوپر سے گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم کھا کے کہا. آپ نے کیسے کہا؟ قسم کھا کے کہا. آپ نے فرمایا واللہ لا یاکل احدکم ھذا حتی یملأ بطنہ خیر من ان یاکل لحم مسلم. یہ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبودار سڑے ہوئے کے پاس سے گزرنے کے بعد آپ نے کہا قسم اللہ کی تم میں کوئی آدمی اس کے گوشت کو کھا لے یہاں تک کہ اپنا پیٹ بھر لے, یہ زیادہ بہتر ہے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے. اسلام غیبت سے کہاں تک روکتا ہے, کیسی تمثیلات کو پیش کرتا ہے. یہ سڑے ہوئے خچر کا تمہیں کوئی گوشت کھائے پیٹ بھر کے, یہ نہیں ایک ٹکڑا کھا کے پھینک دے, حتی یملأ بطنہ, اپنا پیٹ بھر لے, یہ زیادہ بہتر ہے یہ کھا لینا ایک مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے. یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, ان صفیہ کذا و کذا, صفیہ ایسی ہیں یعنی قصیرہ, یعنی صفیہ کا قد چھوٹا ہے, ہائٹ کم ہے, یعنی وہ گڈی ہے. ایسے کہہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی سے کیا کہا؟ کیا کہا آپ نے؟ یا عائشہ لقد قلتی کلمتا لو مزجت بماء البحر لغلبت. عائشہ تم نے اپنی زبان سے ایسا جملہ نکالا ہے اگر اس جملے کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سارا پانی کڑوا ہو جائے گا, بدبودار ہو جائے گا, گندا ہو جائے گا. اللہ اکبر. سمندر کی گہرائی, سمندر کی وسعتیں, کیا کہنا اس کا. ہاں, ایسی کوانٹٹی والا پانی اس ایک جملے سے کڑوا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا پورا پانی. تو صرف یہ کہا کہ صفیہ گڈی ہے. اندازہ لگائیے, ہماری بہنیں, ہماری مائیں ایسی
ایسے کتنے جملے نکالتے ہوں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ توبہ کریں اس سے. اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے, اللہ رحم کرنے والا ہے, اللہ ہمیں نیک توفیق دینے والا ہے. ایسے اللہ سے ہم رجوع ہو جائیں, توبہ کر لیں, اپنے زبان کی حفاظت کریں, زبان کی حفاظت کریں. بیہقی کی ایک روایت ہے, دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا وان الرجل یزنی ثم یتوب اللہ فیتوب اللہ علیہ وان صاحب الغیبۃ لا یغفر له حتى یغفر له صاحبہ. اخرجہ البیہقی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت کرنا پیٹ پیچھے اس کے اوصاف کو لے کے بیٹھ جانا, وہ ایسا ہے ایسا ہے, وہ ایسی ہے ویسی ہے, زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ کی چیز ہے. دیکھیے ایک آدمی زانی ہے, لوگ اسے کتنی نفرت کرتے ہیں, اس لیے کہ بہت بڑا جرم ہے, وہ ایک گھٹیا گناہ ہے, ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے. کتنی دوری اختیار کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں اس سے دور رہو, اس کی صحبت اختیار نہ کرو. اتنے بڑے جرم میں وہ ملوث ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا, یہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. صحابہ کرام نے پوچھا وکیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ اتنا بڑا گناہ ہے, زنا سے بھی بڑا گناہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل اذا یزنی, آدمی جب زنا کرتا ہے ثم یتوب اللہ, اللہ سے توبہ کرتا ہے, فیتوب اللہ علیہ, اللہ بھی اس کے توبہ کو قبول کر لیتا ہے, اللہ اسے معاف کر دیتا ہے, اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. کتنی حدیثیں ہیں, اللہ شرک کو نہیں معاف کرتا. وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. صحابہ کرام نے پوچھا کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شرک کو نہیں معاف کرتا, باقی تمام گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کر رہا, کیا کوئی زنا کرے چوری کرے تب بھی اللہ معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں توبہ کر لے تو معاف کر دیتا ہے. ہاں قیامت کے دن بغیر توبہ کے بھی قیامت کے دن وہ یوں ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, لیکن قیامت کے دن شرک کو نہیں معاف کرتا جو دنیا میں بغیر توبہ کے مر جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا توبہ سے اس گناہ کو بھی. لیکن وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ, رہی بات غیبت کرنے والے کی, اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو معاف نہیں کرتا جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ اسے معاف نہ کر دے. اس لیے یہ گناہ کس سے بڑھ کر ہوا؟ زنا سے بڑھ کر ہوا. زانی توبہ کرنے معاف کر دیتا اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ غیبت کرنے کے بعد توبہ کرنے سے وہ گناہ کو نہیں معاف کرے گا, اس لیے کہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں ہے, حقوق العباد سے ہے. اس سے جا کے معافی, جب تک وہ نہیں معاف کرتا اللہ تعالیٰ کو کیا حق ہے معاف کرنے کا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق تقسیم کیے ہیں, یہ حقوق العباد ہیں اور یہ حقوق اللہ ہے. اللہ اکبر. اس سے اس کی سختی کا اندازہ ہوتا ہے. خیر دنیا کے اندر رسوائیاں ہیں غیبت کرنے والوں کے لیے, قیامت کے دن بھی ان کے لیے سزا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ ابو داؤد کتاب الادب کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معراج پر مجھے لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیان کیے کہ میں نے مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھا, ان کو سزائیں ہو رہی تھی. کوئی خون کی نہر میں کھڑا ہوا ہے, کسی کے پیٹ گھروں کی طرح ہی اس میں سانپ ہے, کسی کو الٹے لٹکا دیا گیا ہے تنور کے اندر. ایسے آپ نے مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھا, اس کو بیان کیا. اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مررت بقوم, میرا گزر ایک ایسے قوم سے ہوا, لہم اظفار من نحاس, وہ تانبے کے ان کے ناخن ہیں, یخمشون بها وجوہہم,
اور ان ناخون سے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، وہ صدورہم، اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں. کیا عذاب ہے ان کا، اپنے چہرے سینے نوچ رہے ہیں. میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے کہا ہؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں الذین یاکلون لحوم الناس، جو دنیا میں لوگوں کے گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے. غیبت کرنے کے لیے کتاب و سنت کے اندر گوشت کھانا ہی کہا گیا ہے. ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کا گوشت ہم اصل میں کھا رہے ہیں. یاکلون لحوم الناس، لوگوں کا یہ گوشت کھا رہے تھے، یعنی لوگوں کی غیبتیں کر رہے تھے دنیا میں. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں پہ حملے کرتے تھے، ان کی عزتوں میں پڑتے تھے جا کر. اس وجہ سے آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. یہ ابو داؤد کتاب الادب کی حدیث ہے. تو دنیا میں بھی رسوائیاں ہیں، قیامت کے دن بھی یہ ایسا عذاب ہے جو غیبت کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین تیار کر کے رکھا ہے. اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کے سامنے ایک مسلمان پر لعن طعن ہو رہا ہے، ایک مسلمان کی چغلی ہو رہی ہے، ایک مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے، اور وہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سے وہ روکتا ہے، یا لعن طعن سے، یا اس کے اوپر جو برا بھلا ہو رہا ہے اس سے روکتا، برائی سے روکتا ہے، نہیں وہ مسلمان ہے، اس کے تعلق سے اسے مت کہو، وہ انسان ہے، اسے نہ کرو، یہ بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے ہٹا لیتا ہے. ہاں؟ تو معلوم کیا ہوا، ہمارے سامنے کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو ہم جو ہے صاف انکار کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے غیبت نہ کرو، تم خود بھی اس کی غیبت نہ کرو، اس لیے کہ غیبت کرنا جیسے گناہ ہے، اس مجلس میں بیٹھ کے مزے لینا بھی اتنا ہی گناہ ہے. یہ بول دینا چاہیے کہ بھائی غیبت نہیں چلتی، ادھر امن کی مجلس بناؤ، خیر کی باتیں کرو، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاکرہ کریں گے. آپ ایک حدیث بولو، میں ایک حدیث بولوں گا، آپ یہ قرآن حکیم کا حکم سناؤ، میں یہ قرآن حکیم کا حکم آپ کو سناؤں گا. ہماری مجلس ایسے خیر پہ مبنی ہو، یہ نہیں کہ کسی کی غیبت لے کے بیٹھ گئے. بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اگر غیبت ہو رہی ہے تو روکنا چاہیے. جو آدمی روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے دور کر دے گا. غیبت اس کی برائی بیان کرنے کی ایک جائز صورت ہے. وہ جائز صورت یہ ہے کہ ایک آدمی مکار ہے، ایک آدمی دھوکے باز ہے، ایک آدمی فتنہ کھڑا کرنے والا ہے، فساد برپا کرنے والا ہے، اور لوگوں کو نقصان میں، گھاٹے میں ڈالنے والا ہے. تو اس کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں لوگوں کو دیکھو یہ آدمی سے بچ کے رہنا، یہ کہنا جائز ہے. ایک مرتبہ ایسے ہوا، صحابہ کرام تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک آدمی آ رہے تھے دور سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے قوم کا برا آدمی ہے، یہ برا آدمی ہے. کہا جب آ کے بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے ساتھ بڑی نرم گفتگو کی ہے، بڑی اچھی گفتگو کی ہے. اس کے جانے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنے سے پہلے آپ نے کیا کہا تھا، بئس اخو العشیرہ، یہ قوم کا بہت برا آدمی ہے کہا، لیکن جب آ گیا تو آپ اس کے ساتھ اتنی نرم گفتگو، اتنی اچھی گفتگو، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کہا کہ دیکھو وہ قوم کا برا آدمی ہے، اور ویسے میری عادت ہے کہ ہر ایک سے میں ایسے ہی گفتگو کرتا ہوں، ایسی ہی نرم گفتگو، عمدہ گفتگو میں کرتا ہوں. اگر اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے تو فتنہ کھڑا کر سکتا ہے وہ آدمی، لوگوں کو لڑا سکتا ہے وہ آدمی، اس لیے میں نے ایسا کیا. اور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک آدمی کے شر سے، اس کے شر سے دوسروں کو نقصان پہنچنے والا ہے، اس کے شر سے لوگوں کو آگاہ کرنا یہ جائز ہے. اور محدثین کا یہ اصول ہے. اگر یہ اصول نہ ہوتا تو آج ہمارے پاس احادیث کا جو ذخیرہ صحیح اور ضعیف کے فرق کے ساتھ موجود ہے، یہ اتنی محنت کا نتیجہ، اتنی محنت یہ اسی کی بنیاد پر ہے کہ راوی کے اندر جو قباح دیکھتے تھے لوگ بیان کر دیتے تھے کہ نہیں اس کے اندر خیانت ہے، یہ آدمی جھوٹ بولنے والا ہے، تو لوگ جو ہے محدثین یہ طے کرتے تھے ہاں یہ جھوٹ بولنے والا ہے، تو یہ حدیث کی کون سی قسم ہو گئی. سند کے اندر ایک جھوٹا آدمی آ گیا، اس کو صحت کے درجے پر ہم نہیں لے جا سکتے. یہ اصول اسی بنیاد پر ہے اصل میں. تو بہرحال
دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، غیبت ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ زبان سے ہونے والا گناہ ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ غیبت سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، لوگوں کو بھی بچائیں، اور غیبت جیسی مجلسوں کو برخاست کریں، اور جو ہے خیر پر مبنی مجلسوں کا انعقاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جرم سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔